اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، جس کا سب سے پہلا کلمہ اللہ اکبر ہوتا ہے۔ جب کسی گھر میں فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازے کے نماز میں سب سے زیادہ اللہ اکبر ہوتا ہے۔ اذان میں پانچوں ٹائم سب سے زیادہ لفظ اللہ اکبر آتا ہے۔ نماز میں ابتدائی اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اور رکوع میں جائیں سجدہ سے اٹھے اللہ اکبر ہی اللہ اکبر کرتے رہتے ہیں۔ جہاد میں آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کے لیے سیڑھی پہ اوپر چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو۔ یعنی زندگی کا کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ اللہ اکبر کم از کم نہیں پڑھنے والا بھی پڑھ لے، ویسے تو دن بھر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ویسے ہی شوق پیدا ہوا معلوم کرنے کا کہ قرآن مجید میں اللہ اکبر کہاں ہے، تو بہت ڈھونڈا لیکن اللہ اکبر کہیں ملا نہیں۔ پھر بہت حافظوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اللہ اکبر نہیں، کسی نے بولا ذکر اللہ اکبر، کسی نے بولا رضوان من اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہ تو ذکر اکبر ہے اور اللہ کا رضا اکبر ہے، لیکن تلاش جو ہے وہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ تو بعد میں پھر فیصلہ تو ہو گیا کہ اللہ اکبر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن حیرت اس بات پہ بھی کہ ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ 4 کلمہ قرآن میں کثرت سے موجود ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں نے چیلنج کیا کہ بھئی اللہ اکبر کہاں ہے بتاؤ، وہ دکھا نہیں سکا۔ تو اس پہ جب میں نے اور بھی تحقیق کیا کہ اللہ اکبر کلمہ نہیں ہے، لیکن اکبر تو اللہ قرآن مجید میں آیا ہے، تو جب تحقیق کیا تو ذکر اللہ اکبر یعنی بہت سارے اعمال افضل ہیں، اور لیکن اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے اکبر ہے، یعنی مقابلتاً سب سے بڑا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں بہت کچھ ہوگا، کھانے پینے کا، لطف اندوز ہونے کا، لیکن اللہ کا رضا سب سے اکبر ہوگا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پہلے چاند کو دیکھ کے بولتے یہ رب ہے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، تو پھر بولتے ہے کہ یہ میرا رب نہیں ہے، پھر تارے کو بولتے ہیں رب ہے، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، بولتے یہ بھی رب نہیں ہے۔ پھر جب سورج چمکتے ہوئے آتا ہے، چاند اور تاروں سے بڑا نظر آتا ہے، تو بولتے ھذا ربی ھذا اکبر، یعنی یہ ہمارا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ تو رب جو ہے یہ اکبر جو ہے یہ ہمیشہ مقابلتاً استعمال ہوا ہے، چونکہ اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو اللہ کے اپنے کلام میں اللہ اکبر استعمال نہیں ہوا۔ مخلوق پیدا ہو گیا اور اللہ کا اور مخلوق کا کمپیریزن کیا، اور پھر دیکھا کہ اللہ ان سب سے بڑا ہے، تو اللہ اکبر کہا۔ تو چونکہ کوئی مقابلہ ہے نہیں، اس لیے اللہ کے کلام میں اللہ اکبر نہیں آیا۔ اچھا، اکبر اور کبیر میں اللہ کے 99 نام میں بھی اکبر نہیں ہے، یہ بھی میں نے تلاش کیا تو اس میں بھی اکبر نہیں تھا۔ تو اللہ کے نام میں کبیر ہے، کبیر اور اکبر میں یہ فرق ہے کہ کبیر کے معنی بحیثیت خود بڑا، لیکن اکبر کے معنی مقابلتاً بڑا۔ خود کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ایک دن کا ایک بچہ ہو اور دوسرا 2 دن کا ایک بچہ ہو، تو 2 دن والا بچہ 1 دن کے بچے سے اکبر کہلائے گا، کبیر نہیں ہوگا، جب تک بڑا نہیں ہو کبیر نہیں ہوگا۔ لیکن اکبر بننے کے لیے دوسرے دن سے اکبر بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ سبا کا 3 یا 4 نمبر آیت ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، اور اس میں ہر ذرے کا ذکر ہے، اس ذرے سے اصغر کا بھی ذکر ہے، اس ذرے سے اکبر کا بھی ذکر ہے۔ اب اگر 2 ذرہ ہو تو وہ 1 ذرے کے مقابلے میں اکبر ہو جائے گا، لیکن ذرے کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اکبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا، یہ غلط ترجمہ لوگ کرتے تھے پہلے۔
اللہ کے یہ اکبر کے معنی مقابلتاً بڑا، تو مقابلتاً بڑا کے لیے کوئی بڑا ہونا بھی شرط نہیں ہے، اور قرآن کا آیت خود اس کا دلیل ہے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ہر ذرہ سے اکبر کا بھی ذکر ہے، ذرہ سے اصغر کا بھی ذکر ہے. جیسا کہ اصغر کے معنی مقابلتاً چھوٹا، تو اگر ویسے بحیثیت خود چھوٹا ہو تو صغیر ہوتا ہے. ایک دن کا بچہ صغیر کہلائے گا، ایک سال کا بچہ صغیر کہلائے گا. یہ صغیر ہے اور میں کبیر ہوں. تو یہ ایک دلیل یہ بھی یہی ہے کہ 23 سال میں قرآن مجید کا نزول ہوا، لیکن ایک آیت میں بھی اللہ اکبر نہیں ہے، اور حدیثوں میں بھی 23 سال میں آیا، اور حدیثوں میں اکبر بے شمار دفعہ آیا. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور حدیث شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. کیونکہ اگر قرآن شریف بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام ہوتا تو اس میں بھی اللہ اکبر بہت دفعہ آ جاتا. تو یہ میں نے کہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت روحانی خبر ہے. چاند سے زیادہ خوبصورت، سورج سے زیادہ چمکتا ہوا دلیل ہے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے. اور اس پہ لوگوں کو بولا تھا کہ ایک جشن مناؤ. تو اس وقت تو میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، ویسے ہی ایک نارمل اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا جشن مناؤ. لیکن اللہ کا فضل تھا، وہ سال بھی 1999 تھا، بہت ہی خوبصورت، زندگی کا سب سے خوبصورت سال تھا. کیونکہ اسی سال میں موبائلہ کا بھی ایگریمنٹ ہوا، سارے بڑے بڑے کام اسی سال میں ہوئے، اور ماشاءاللہ سے بہائی مذہب میں بھی نمبر 1 مضمون دنیا کا لکھا گیا. اس طریقے سے بہت ساری باتیں بھی. تو اسی سال میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں جشن مناؤ 14 مارچ 1999 کو، اور اللہ کے فضل سے 28 مئی کو یوم تکبیر کی ناسم جشن بنا، اور رات بھر ٹی وی میں پروگرام آیا، اور پتہ نہیں 2-2.5 ہزار آدمیوں نے یہ نام کا شناخت کیا یوم تکبیر. اور یہ نام سے پہلے دفعہ میرے خیال سے دنیا میں جشن بنا، اور یوم تکبیر سے مراد لیا گیا اللہ اکبر. تو یہ ایک اللہ کا خاص فضل تھا کہ اتنے خوبصورت طریقے سے جشن بن گیا، اور آج تک یہ ایک اہم دن کہلاتا ہے. تو آج چونکہ 28 مئی ہے، تو میں نے سوچا تو نہیں، بلکہ کسی نے کہا کہ اس پہ بھی ایک چھوٹا سا بیان ہو جائے. تو یہ بیان آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں. اس خوشی کو آپ بھی منائیں، کیونکہ یہ بہت روشن دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کہ اس میں اللہ اکبر نہیں ہے جو دن رات استعمال ہوتا ہے، اور حدیث میں آیا اتنا دفعہ. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. تو اس پہ جشن نہ منیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ ایک جشن منانے والا دن ہے. تو آئیے آپ اور ہم سب مل کے آج اس خوشی کا کم از کم ایک دوسرے کو اظہار کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.